تو لہٰذا ان کا علاج تسلی بخش ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک ان کی فیملی کا ایکسس کا تعلق ہے, میری بھی حکومت سے استدعا ہے کہ وہ ایکسس دینی چاہیے. چلیں بہت اچھی بات ہے, آپ کی حکومت ہے اور آپ خود استدعا کر رہے ہیں, لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کچھ چیز میں ان میں فرق ہے جو ان کی اپنی فیملی یہ کہتی ہے. بٹ رانا صاحب کیا ہم اسی چیز میں پڑے رہیں گے؟ ابھی تو آئی واز پلیزنٹلی سرپرائزڈ, کیونکہ خرم دستگیر خان صاحب بھی بہت اچھے دلائل دیتے ہیں. انہوں نے بالکل ذکر نہیں کیا کہ ان کی پارٹی قائد کے ساتھ کیا ہوا تھا, میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا. زبیر صاحب کا موقف اس پہ آئی ایم شور مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں ایکسیس بھی تھی, ڈاکٹرز بھی مل لیتے تھے, بیچ میں رکاوٹیں بھی آتی تھیں, وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے جب ان کی صاحبزادی شکایت کرتی تھی. لیکن کیا اس کا کوئی ڈیفینس ہے کسی کے پاس کہ اگر ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, اگر ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ذاتی معالجین, یا اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ علاج تھوڑا بہتر ہو جائے تو وہ نہ ہو, کیونکہ یہ قانونی سے زیادہ اخلاقی چیز بھی اب بن گئی ہے نا رانا صاحب؟ منیب صاحب, زبیر صاحب نے بھی بات کی, خرم صاحب نے بھی کی. میں تو پہلے دن سے آپ کے پروگرام میں بھی 10 دفعہ یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو اور ان کے وکلاء کو ان تک ایکسیس ہونی چاہیے. لیکن ساتھ میں نے بڑی کلیئرلی یہ بات آپ سے کہی کہ جب نواز شریف کے وکلاء ملا کرتے تھے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب, آئی ایم شور کہ جس دن وہ پرائم منسٹر نے فیلڈ مارشل کے خطاب کے بعد والی جب ان کو ٹائٹل دیا تھا جو ایک رکھا تھا لنچ پی ایم ہاؤس میں, اس میں اعظم نذیر تارڑ نے یہ پبلکلی کہا تھا کہ ہم ملتے تھے اور ہمیں جو انسٹرکشن سیاسی طور پہ نواز شریف اور شہباز شریف دیتے تھے وہ ہم جا کے خواجہ آصف کو بتا دیتے تھے, اور باہر ہم اپنے کیسز پہ بات کرتے تھے. اب یہاں پہ فیملی, ان کی فیملیز میں سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, تو یہاں پہ فیملی نے بھی وعدے کے باوجود گفتگو کی. مجھے بالکل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ملانے میں کوئی بریک ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب نے جو میڈیسن جن کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو دی تھی وہ ان کو دی جا رہی ہے, اور اسی طریقے سے دی جا رہی ہے جیسے مریم نواز کو کوٹ لکھپت جیل میں جب وہ والد سے ملنے گئیں اپنی بیٹی کے ساتھ, یعنی نانا کے سامنے, نواسی کے سامنے ماں کو گرفتار کر لیا گیا اور تسکین نہیں ہوئی تھی. تو چونکہ ہم 78 سال سے ایک ہی دائرے کے سفر میں ہیں, تو یہ آپ بالکل نہ سوچیں کہ ہم نے کوئی تبدیل ہونا ہے, بالکل نہیں ہونا. جیسے زبیر صاحب کے بقول کہ یہ گئے تھے وہاں جنرل باجوہ سے ملنے نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز پہ بات کرنے کے لیے, رعایت کرانے کے لیے. پھر جنرل افتخار بابر کا آیا تھا اور انہوں نے پھر تردید کی کہ میں تو اپنے لیے ہی بات کرنے گیا تھا ویسے ہی. پھر بعد میں انہوں نے مانی بھی صحیح چیزیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے کہا ہے کہ آپ عدالتوں میں چلے جائیں. تو وہاں جانے کے لیے دھمکیوں سے کام عمران خان صاحب کامیاب نہیں کر سکے, جلسوں اور جلوسوں اور تڑیوں اور 9 مئی سے نہیں کر سکے. تو ٹریٹمنٹ کا فرق آ رہا ہے. میڈیسن وہی ہے جو عمران خان دوسروں کو دلوایا کرتے تھے. بڑے سخت لفظ بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے, لیکن یہ بات ضروری ہے. جیسے محمود خان اچکزئی اب کہہ رہے ہیں نا, تو وہ جب شہباز شریف نے بلایا تھا اور یہ کہہ کے نہیں گئے کہ میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کی وجہ سے اس کانفرنس میں نہیں جاؤں گا جو انہوں نے پی ایم ہاؤس میں بلائی تھی کہ ان کیمرہ بریفنگ پہ, انہیں خود آگے بڑھ کے ایک پولیٹیکل رواداری کے لیے میٹنگ کال کرنی چاہیے جس میں حکومت کو بھی دعوت دیں راستہ بنانے کے لیے. کیونکہ بقول پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کے, جس میں ایک سیکنڈ بس ایک فکرہ کہہ لوں کہ جو بیرسٹر غور وغیرہ کہتے ہیں کہ سارا اختیار دیا ہے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو, تو ذرا اختیار استعمال کریں کھل کے اور حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی تیاری کریں. حکومت کے ساتھ بیٹھنے سے مراد حکومت میں نہیں, حکومت کو مذاکرات کی دعوت دینے کے لیے, تاکہ جس نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا کچھ تو حق ادا کریں اس کے لیے. اچھا, ویسے ایک بڑی دلچسپ بات ہے زبیر صاحب, آپ نے نوٹس کی ہو کہ آپ, خرم صاحب, میں اور رانا صاحب, ہم سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ملاقات فیملی کی بھی ہونی چاہیے, ہاں جی ڈاکٹرز کو بھی ملنا چاہیے. لیکن پتہ نہیں ہمارے کہنے سے, یا ہم اتنے اممیٹیریل ہیں کہ ہماری, اور انسگنیفیکنٹ ہیں کہ ہمارے کہنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, اور شاید جتنے بھی ذی شعور لوگ ہیں ہر کوئی یہ کہے گا کہ ہاں جی ہونا چاہیے, بٹ نہیں ہو رہا, ملاقات نہیں ہو رہی. اور اس کا جواز یہ ہے کہ نہیں, اس سے انتشار پھیلتا ہے اور اس کو پھر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. فیملی کا ایکسیس نہیں ہے, ڈاکٹرز کا ایکسیس ذاتی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے جب ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, 2 چیزیں. ایک تو خرم نے بات بالکل صحیح کی, ڈائریکٹلی بات نہیں کی کہ جی 2017 میں کیسی جوڈیشری تھی اور 2018 میں, 2020 میں اور آج. میرا خیال ہے سمن لائک محمود اچکزئی جن کے ساتھ میں ہوں, انہوں نے وہی کنسسٹنٹ سٹینس لی ہے. اگر آپ میرا بھی سارے کلپس اٹھا کے دیکھ لیں کہ 2017 میں جو ثاقب نثار کر رہا تھا, وی ور کالنگ ہم ایز اے ویری ویری بیڈ ڈیسیژن میکر. جو میاں صاحب کے خلاف جو پناما میں جو فیصلہ آیا تھا
ہم نے تنقید کی تھی، میرا خیال ہے میرے سے زیادہ تو کسی نے نہیں کی ہوگی، میرے برابر ضرور کی ہوگی تنقید کی. سو آج اور اس میں صرف ایک فرق ضرور ہوا ہے، وہ بھی خراب جوڈیشی تھی، آج بھی خراب جوڈیشی ہے، لیکن فرق یہ ہوا ہے کہ اس دوران آئین چینج ہو گیا، اور اس آئین کے بقول جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا چیف جسٹس ہیز بین اپوائنٹڈ بائی دا پرائم منسٹر وچ میکس دی جج سبسروینٹ ٹو دا ایگزیکٹو. یہ ایک بڑا ایک چینج ہوا ہے. میں یہ کوالٹی میں چینج نہیں کہہ رہا، بٹ یہ ایک بہت بڑا فرق آیا ہے کہ جی وہ تو ان کے من. اور ایک اور جو چینج آیا ہے کہ جی آپ اٹھا کے ایک جج کو، بابر ستار کو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اٹھا کے اس کو پشاور بھیج دیں، یا کسی کو ڈوگر کو اٹھا کے اسلام آباد. یہ ایک نئی چیزیں ہیں. پہلے بھی ہماری جوڈیشری بہت ہی خراب اس کا تھا امیج، اب بھی خراب ہے. یہ جہاں تک ملنے کا تعلق ہے، اگین لیٹس بی کنسسٹنٹ اباؤٹ اٹ. پاکستان میں مسائل اگر ہم ایک پارٹی لائن فالو کر کے کریں گے کہ جی اس نے کیا کیا تھا، ہم اصل میں کمپیٹ کرتے ہیں ہوز مور ورس، وی ٹرائی ٹو پروو نہیں وہ زیادہ خراب دور تھا، ہمارا کم خراب دور ہے. یہ کوئی نہیں کہتا. واٹ اباؤٹزم سے ہمیں نکلنا چاہیے نا، اس سے نکلنا چاہیے نا. دیکھیں نا، اگر نواز شریف کے خلاف زیادتی ہو، اگر کیا مطلب کوئی چیز زیادتی، اگر مریم نواز کو جس طرح سے اریسٹ کیا تھا جو ابھی عامر صاحب نے ذکر کیا ہے، تو محمد زبیر نے تو کنڈیم، مجھے تو یہ نہ بتایا نا، لیکن اب بھی اتنی سخت الفاظ میں کنڈیم کریں کہ جس طرح سے ایمان مزاری کو اریسٹ کیا گیا. ایک ٹویٹ پر آپ نے 17 سال، اس کے میاں کو بھی 17 سال دے دی. پتا آپ خود سوچے، ری ٹویٹ پر. تو جو دنیا دیکھتی ہے وہ اس طرح سے نہیں دیکھتی کہ اس کی اینگلنگ کیا تھی کیا تھا. وہ تو کہیں گے ایک ٹویٹ ہوئی اور 17 سال دے دی، اس کے میاں نے ری ٹویٹ کیا. اس قسم کا ماحول، ڈو وی وانٹ دس کائنڈ آف. یہ کیا پی ایم ایل این نے جو سبلین بالادستی کی جو جنگ تھی 30 سال سے جو میاں نواز شریف نے لڑی تھی، کیا اس طرح سے ہم ٹریٹ کریں گے اپنے مخالفین کو؟ زبیر صاحب ویسے وہ تو یو شوڈ بی ویری کلیئر سر کہ وہ جدوجہد تو بہت پہلے ترک کر دی گئی، اب تو پریگمیٹزم کا دور ہے نا. وہ تو اپوزیشن میں ہر کوئی کرتا ہے. اصول تو نہیں بدلے ہیں نا، اصول تو نہیں بدلے ہیں. میرے اور آپ کے لیے نہیں بدلے ہوں گے سر، لیکن جو پاور پالیٹکس ہے اس میں تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بدل دے جاتے ہیں، مطلب کنوینئنس کے حساب سے بدل نہیں دیے جاتے. 2018 سے لے کے 2008 سے لے کے 2018 تک بہت گولڈن پیریڈ تھا. 2008 کے بعد آپ مجھے بتا دیں کون سے سیاسی مخالفین کو اندر بند کیا تھا، کس میڈیا کو تھریٹ کیا جاتا تھا، کس کو ٹاک شو کے بعد تھریٹنگ کالز آتی تھی. تو یہ بالکل ایسا نہیں تھا کہ جی ہم سر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 2018 کے بعد کچھ بھی نہیں کیا گیا، وہ تو لمبی لسٹ کے بعد. میں تو کہہ رہا ہوں، تو میں نے تو بولا تھا نا، مجھے تو نہ بتائیں نا کہ 2018 کے بعد اگر غلط ہوا تھا تو ہم اس کو کمپیئر کریں. You yourself have been a victim of a malicious campaign. آپ نے کتنا سفر کیا اس کا، اسی وجہ سے اور اسی ماحول کی وجہ سے آپ نے سفر کیا، بے شمار دباؤ اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ نے سفر کیا. بٹ بہرحال I think we should call spade a spade، چاہے آپ کی جو بھی سچویشن ہے. ٹھیک ہے.